اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام مومنین مومنات، القرآن سینٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں آج یوم ولادت امام زین العابدین علیہ السلام جو درس فقہ ہو رہا ہے، اس کا عنوان رکھا ہے رسالۃ الحقوق۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں دل سے آج کی عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یوم ولادت امام سجاد علیہ السلام ہے، جو آدم آل محمد اور نوح اہل بیت کہلاتے۔ آپ کا نوح اہل بیت، جس طرح نوح وہ اس وقت ناخدا تھے، اس بحران میں آج کے ناخدا امت محمد کے امام زین العابدین نوح اہل بیت، اور ان کی جو مشہور و معروف تصنیف ہے جو بعد میں تصنیف کی گئی، اس وقت تو خیر کمپائل شکل میں نہ تھی، جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے، اس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، اور اسی کو انجیل اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ تورات بھی کہا گیا ہے ان کی تعلیمات کو۔ تو گویا یہ آج کا دن بہت بڑی عید کا دن ہے کہ آج اس امام کی خوشی کا دن ہے جس کی زندگی میں خوشیاں کم تھیں۔ تو ایسا اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو اسے اور بھی تجھ کو احتشام سے منانا چاہیے کہ جن کے ہاں خوشیاں کم تھیں آج ان کی نسبت سے خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کے شرکاء کو جزائے خیر دے، امام سجاد کے صدقے میں بیماروں کو شفا دے، اور امام سجاد کے صدقے میں جتنے آج مومنین مومنات تشریف لائے ہیں سب کے گھر آباد و شاد رہیں، سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، سب کی دلی مرادیں پوری ہو، قرض ادا ہوں، رزق وسیع ہو، صحت و سلامتی عطا ہو، حادثات و امراض سے محفوظ رہے، بے برکتی سے محفوظ رہے، مرحومین کی مغفرت ہو۔ آج کے درس کو میں شروع کر رہا ہوں رسالۃ الحقوق سے۔ پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ امام پاک کی جو دستاویزات ہیں ان میں سے ایک دستاویز ہے رسالۃ الحقوق، رائٹس میگزین۔ یہ رائٹس میگزین وہ ہے کہ جس میگزین سے استفادہ کیا ہے یونائٹڈ نیشن نے بھی اپنے چارٹ آف رائٹس کی۔ یہ بہت بڑی عزت ہے ہمارے مذہب کو اللہ نے دی ہے کہ ہمارے مذہب کے ایک پیشوا کے فرامین کو یونائٹڈ نیشن نے بھی مشعل راہ قرار دیتے ہوئے چارٹ کے طور پہ لگایا ہو۔ تو یہ جو 50 حقوق امام نے بیان کیے ہیں یہ پوری انسانی زندگی کے لیے سبیل نجات ہے۔ یہ 50 حقوق ہیں۔ آج ذرا تلخیص ان کی ہم پڑھیں گے، اگرچہ ویسے تو اگر ہم پڑھیں تو کم از کم اس پر ہمیں 50 ہفتے بحث کرنی چاہیے، مگر ہم خلاصہ آج بیان کر دیں گے جلدی جلدی۔ پہلا حق جو امام نے بیان کیا وہ اللہ کا حق ہے کہ آپ کے کریٹر کا حق کیا ہے۔ فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَأَنَّكَ تَعْبُدُهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ۔ تیرے رب کا حق یہ ہے اے عبد خدا کہ تو اس کی عبادت کر اور شرک نہ کر، شیئاً ذرہ برابر بھی شرک نہ کر۔ یہ اللہ کا حق ہے، اور خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کر۔ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تیری دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ دوسرا حق نفس کا حق ہے، یہ انسائٹ کا حق۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ، تیرے نفس کا حق یہ ہے کہ
کاملاً تو اس کو اس کی اطاعت میں لگائے رکھ. یعنی نفس کو، مولا علی نے فرمایا نفس کو اطاعت کا خوگر بناؤ، ورنہ اس کی شہوتوں کے گھوڑے کو روک نہیں سکو گے. بات چیزیں پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، جو کبھی سیر نہیں ہوتے، انہی میں سے ایک نفس بھی. اگر آپ برائی کی طرف چل پڑے تو بالکل یہ سیر ہی نہیں ہوتا. لہذا نفس کا حق یہ ہے کہ اطاعت میں لگائے رکھو اور اپنی زبان کے حق کو ادا کرو اور اپنے کانوں کے حق کو بھی ادا کرو، اپنی آنکھوں کے حق کو بھی ادا کرو. یہ کان میوزک سننے کے لیے کریٹ نہیں ہوئے، یہ آنکھیں نامحرم کو دیکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ زبان یاوہ گوئیوں کے لیے نہیں تھی. یہ زبان اس لیے تھی کہ اللہ کا ذکر رہے، محمد و آل محمد کا تذکرہ رہے. یہ آنکھیں اس لیے ہیں کہ ان سے معرفت رب حاصل کرتے ہوئے، عشق خدا رکھتے ہوئے نور الہی کو دیکھا جائے. یہ کان اس لیے ہے کہ اس سے اطاعت کی باتیں سنی جائیں. ہاتھوں کا حق ادا کرو، پاؤں کا بھی حق ادا کرو اور اپنے شکم کا بھی حق ادا کرو، تاکہ تمہارے نفس کو بغاوت پہ اکسا نہ سکے. زبان کا حق کیا ہے؟ فرمایا تیری زبان کا حق یہ ہے کہ اسے گالی گلوچ سے روک کے رکھ. ہم عموماً زبان کا یوسیج گالی گلوچ کے لیے کرتے ہیں. حکم یہ ہے کہ گالی گلوچ سے روک اور اچھی باتوں کا عادی بنا، باادب بنا، اپنے کاموں میں استعمال کر، دین اور دنیا کے کاموں کے فائدے کے لیے استعمال کر. زیادہ بولنے اور زیادہ چلنے سے بچو. تیری زبان سے تجھے اگر امن نہیں تو یوں سمجھو کچھ بھی معاف نہیں. زبان عقل کی گواہ ہے، اس پر دلیل سمجھی جاتی ہے، اور مرد کا زیور عقل ہے. زبان کو عقل کے تابع بنا. کان کا حق فرماتے تیرے کان کا حق یہ ہے کہ اسے بڑی باتوں اور بری باتوں اور دشنام سے بچاؤ. لوگوں کی برائی سننے سے دوری اختیار کرو اور ہر قسم کے اچھے معنی یا برے کو بھی اس کی اچھائی کے پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کرو اور سننے کی کوشش کرو. اور اللہ بلند و عظیم ہے، کانوں سے ہمیشہ یہ سنتے رہو. آنکھ کا حق یہ ہے کہ جو چیز تیرے لیے جائز نہیں اسے ان کی طرف متوجہ نہ کر. قیامت کے دن ان آنکھوں میں گرز مارے جائیں گے جنہوں نے نامحرم کو دیکھا. ہاتھ کا حق یہ ہے، فرماتے ہیں ساتواں حق ہاتھ کا حق ہے. تیرے ہاتھ کا حق یہ ہے کہ اسے ناجائز چیز کی طرف نہ بڑھاؤ. کھانے کے وقت دیکھا ہے آپ نے، کھانے کی اگر ٹیبل کے اوپر 10 بندے بیٹھے ہوں، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پہلے لقمہ توڑے، یہ نہ کرے. یہ امام سمجھا رہے ہیں، ایٹیکیٹ سمجھا رہے ہیں. دوسروں کو خود پہ ترجیح دو. پاؤں کے لیے چلنے میں دوسروں کو چلنے میں خود پہ ترجیح دو. بولنے میں دوسروں کو بولنے کا وقت دو. دیکھنے میں دوسروں کو دیکھنے کا وقت دو. سوچنے میں دوسروں کو سوچ کا وقت دو. یہ جو ہم سیلفش بنے ہوئے ہیں، امام اس سے منع فرما رہے ہیں. ہاتھ کا حق یہ ہے کہ ہاتھ کو ناجائز چیز سے روک کے رکھو اور لوگوں کی سرزنش کا نشانہ نہ بناؤ. شکم کا حق یہ ہے، پیٹ کا، فرماتے ہیں کہ تمہارے شکم کا یہ حق ہے کہ اس کو کم یا زیادہ حرام سے کبھی پر نہ کرو. کم حرام بھی نہ. تمہارے وجود میں حرام آنا ہی نہیں چاہیے. اور حد تقویت سے حد شکم خوراکی بے مروتی تک نہ پہنچا دو. اتنا نہ کھاؤ پیو کہ انسان کی حس ہی ختم ہو جائے. یہ عموماً لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. پیٹ بھر کے کھائیں گے تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ اٹھیں گے ہی کیسے؟ اٹھ ہی نہیں سکے. اسے مددگار بناؤ اطاعت پر، اسے معصیت پہ مددگار نہ بناؤ. نماز کا حق یہ ہے کہ انہا وفادۃ الی اللہ. تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تجھے اللہ نے اپنی
مہمانی میں بلا لیا. نماز اللہ کی مہمانی، اللہ میزبان بن رہا ہے. وہ آپ کہتے ہیں نا حج میں اللہ میزبان، آپ کہتے ہیں روزوں میں اللہ میزبان ہے. امام فرما رہے ہیں اللہ تو 5 وقت میزبان بنتا ہے، تم خود مہمان نہ بنو تو اس میں اللہ کا کیا؟ 5 اوقات میں اللہ آپ کا میزبان نمازوں میں. بندہ ذلیل کی طرح نماز میں کھڑے ہو کر راغب و راہب و خائف و امیدوار و گداگر و تضرع و زاری کرنے والے کی طرح بارگاہ رب العزت میں پکارو، سر جھکائے ہوئے خضوع و خشوع کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. روزے کا حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ وہ پردہ ہے جسے خدا نے تمہاری زبان، کان، آنکھ، پرائیویٹ پارٹس اور شکم پر ڈال رکھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں دوزخ سے محفوظ کر لے. الصوم جنۃ، یہ صفر ہے. حج کا حق یہ ہے کہ تیری طرف ایک دعوت الہی ہے مکانی طور پر کہ آ میرا بندہ میں تجھے اپنے گھر میں گناہوں سے معافی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دوں. صدقہ کا حق یہ ہے کہ جان لو کہ اپنے رب کے پاس جمع شدہ دولت سمجھ اور صدقہ کو اپنی امانت سمجھ کہ جس طرح بینک میں اکاؤنٹ رکھتے ہو، صدقہ اسی طرح تمہارا اکاؤنٹ ہے. جب تمہاری ضرورت ہوگی اللہ تمہیں عطا کر دے گا. ماشاءاللہ. قربانی کا حق یہ ہے کہ وہ خالص ارادہ کے ساتھ اللہ کے لیے دی جائے اور فقط اس مطلب کے لیے ہو کہ اللہ ہماری اس ڈیمانڈ کو جو اس کی طرف سے ڈیمانڈ ہے اسے قبول فرما لے. اس لیے کسی کلفت کے ساتھ، کسی تکلف کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ قربانی عطا کر. حاکم کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ تم اس کے لیے ایک آزمائش ہو، اور وہ بھی اس حکومت کی وجہ سے تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. حکمران ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم حکمرانوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. استاد کا حق کیا ہے؟ فرمایا استاد کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنے استاد کی تعظیم کرو، اس کی مجلس کا احترام کرو، انتہائی توجہ سے اس کی باتوں کو سنو اور اس کی طرف متوجہ رہو اور اس کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو. میں خلاصہ جلدی پیش کر رہا ہوں تاکہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں آ جائیں. پھر ارشاد فرمایا کہ مالک کا حق، اگر کوئی غلام ہے تو مالک کا حق یہ ہے کہ جس طرح تم پر حکومت کے حاکم کا حق ہے، سوائے اس کے کہ مالک تم پر تمہاری نسبت زیادہ اختیار رکھتا ہے اور آقا و مالک کی اطاعت ہر صورت میں ہونی چاہیے. رعیت کا حق، اگر تم حاکم ہو، فرمایا تمہاری رعیت کے حقوق حکومت میں ان پر یہ ہے کہ جان لو کہ یہ تمہاری طاقت اور ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ تمہاری رعیت ہوئے ہیں، اور بے شک ان کی کمزوری، ان کی ذبح حالی سے، اس رعیت ہونے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ اللہ نے جو موقع دیا ہے عزت کے لیے اسے استعمال کرو. شاگرد کا حق یہ ہے کہ شاگرد کا تم پر یہ حق ہے کہ تمہیں جان لینا چاہیے کہ خدا نے علم کے ذریعے جو تمہیں دیا ہے اور حکمت کا خزانہ جو تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں شاگرد کا سرپرست بنایا ہے، اور اگر سرپرستی میں کہ جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے بہتر کام کرو گے تو ایک خزانہ دار کے مقام پہ رہو گے، مہربان اور خیر خواہ حاکم کے طور پہ رہو گے، اور اگر صحیح حق ادا نہیں کرے گے تو عذاب خدا ہوگا. زوجہ کا حق، تمہاری زوجہ کا حق یہ ہے کہ جان لو خدا نے اس کو تمہارے لیے آرام جان اور سکون اور راحت کا سبب مونس و غمخوار بنایا ہے، اور آپ کو آپ کے لیے آپ کی عورت کو آپ کے آرام کا محافظ بنایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے محافظ ہو، وہ تمہاری محافظ ہے. یعنی تم دونوں میاں بیوی پر فرض ہے کہ نعمت وجود اپنے ہمسر ہونے پر خدا کی حمد و شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو پارٹنر عطا کیا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو پراپر پارٹنر ملتا ہی نہیں ہے. شکر خدا کا. اور دل نوازی انس و حفظ مقام کے ساتھ گفتگو کرو اور طاقت ہٹ دھرمی کا استعمال نہ کرو. غلام کا حق یہ ہے کہ تمہارا گوشت اور تمہارا ایک خون ہے،
وہ بھی آدم کی اولاد ہے, وہ بھی ہوا ہی کی اولاد ہے. اگر تمہارے پاس کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو مطلقاً سلیب نہ سمجھ لو, بلکہ اس کو بھی اپنا بھائی سمجھو کہ آدم و حوا کی نسبت کو وہ بھی آپ کا بھائی ہے. ماں کا حق فرمایا, ماں کا حق یہ ہے کہ تم جان لو اس نے تمہارا بوجھ اٹھایا, جبکہ اس زمانے میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا. وہ تمہارا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی, اور دل کے میوہ سے تمہیں وہ عطا کیا جو کوئی کسی کو عطا نہیں کرتا. جس نے تیرے کان, تیری آنکھوں, تیرے ہاتھوں, تیرے پاؤں, تیرے سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت کی, اور خود کو اس نے تمہارے لیے فدا کیا, اس نے تو کبھی اس کو اپنے لیے ہیوی نہیں سمجھا, تو تم اس کی خدمت پر بارے گراں کیسے سمجھو؟ ماشاءاللہ. اس نے خود بھوکی رہی تمہیں کھلایا, خود پیاسی رہی تمہیں پلایا, تمہارے لباس کا خیال رکھا, ہر نعمت تمہارے لیے اس نے پیش کی. گرمی اور سردی کی راتوں اور دنوں میں اس نے ہر دکھ تکلیف برداشت کیا, خود کمزور ہوئی مگر تمہیں کبھی کمزور نہیں ہونے دی. تم ان سب کا جبران حسن سلوک سے کرو. ماشاءاللہ. باپ کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ تمہاری بنیاد تمہارا باپ ہے, تمہارا باپ تمہاری بیس ہے. آپ نہیں کہتے میں بیس ٹچ بیس کر رہا ہوں, تو اپنے بیس سے ٹچ کرتے رہو, کبھی بغیر ٹچ کے نہ رہو. رب تمہارا کبھی منقطع نہ ہو باپ کے ساتھ. جانو کہ وہ تمہاری اصل ہے, تم اس کی شاخ ہو. خوش اخلاقی سے پیش آؤ, خدا کا شکر ادا کرو. اس قدر خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی ذات نے تمہیں باپ کی صورت میں سرپرست عطا کیا, اور اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں. بیٹے کا حق, تمہارے بیٹے کا حق یہ ہے کہ جان لو وہ تم سے ہے, اور اس دنیا میں وہ تم ہی سے وابستہ ہے, اور اس کی جتنی خوش نامی ہوگی وہ تمہاری ہوگی, جتنی بدنامی ہوگی وہ بھی تمہاری ہوگی. الولد سر ابھی ایسا بچہ تیار کرو کہ باہر نکلے تو پتہ چلے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے. بھائی کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ وہ تمہارا بازو ہے, تم اس کے ذریعے کام کرتے ہو, تمہاری وہ پشت ہے, تمہاری وہ پناہگاہ ہے, تمہارے لیے وہ عزت کی جگہ ہے, تمہارے لیے اعتماد کی جگہ ہے, طاقت کا بھروسے کی جگہ ہے, طاقت کا ذریعہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے ذریعے تمہیں دشمنوں پہ حملہ کرنا تھا, کہیں اسی پہ تم حملہ نہ کر بیٹھے. محسن کا حق, آج کل محسن کشی, احسان فراموشی عام ہو گئی ہے. کہا کہ محسن کا حق یہ ہے کہ جس نے تمہارے اوپر مال خرچ کیا, تمہیں ذلت سے نجات دلوائی, تمہیں قید سے آزاد کیا, دکھ تکلیف سے تمہیں دور کیا, عدل و انصاف تمہارے لیے کھول دیا, اس کے لیے تو بھی اسی طرح خدمت کر جس طرح اس نے بے دھڑک تیری خدمت کی. جسے آزاد کیا ہو اس کا حق. یہ جب غلام آزاد ہوتے تھے اس زمانے, یہ ہے کہ خدا نے تیری حمایت کی ہے کہ تجھے یہ آزاد کرنے کا حق دیا ہے, اور اس کے بدلے میں تم نے جو مال خرچ کیا ہے اللہ اس کا ضرور بدلہ تمہیں عطا کرے. نیکی کرنے والے کا حق, جس نے تم پر احسان کیا اور تجھ سے نیکی کی اس کا تم شکریہ ادا کرو. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. خلوص کے ساتھ اپنے اور اس کے درمیان ربط رکھو اور دعا کرتے رہو, اور اگر تمہارے اندر سکت ہو تو پھر اس احسان کا بدلہ دو, ورنہ نیت ہمیشہ کرتے رہو کہ جیسے ہی صلاحیت ہوگی تو بدلہ دوں. ہر جزاء الاحسان الا. اب آ جائیے مؤذن کا حق, یہ جو اذان دیتا. میں نے ایک روایت دیکھی تھی شاہ جی کہ ایک مؤذن کی اذان پر اللہ ایک مؤذن کی ایک اذان پر قیامت کے دن کہے گا, اے مؤذن
تو نے القرآن سینٹر میں جو اذان دی تھی 12 تاریخ کو، اس ایک اذان کے عوض 40,000 بندوں کو بخشوا ہے۔ غور کریں، یہ انکریجمنٹ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مؤذن کا حق یہ ہے کہ جان لو وہ تجھے تیرے پروردگار کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ احترام کرتے ہیں نا، الارم بجتا ہے تو آپ کتنا الارم کا احترام کرتے ہیں، شکریہ مجھے اٹھا دیا فون میں، یہ الارم ہے خواب غفلت سے بیدار کرنے کا الارم ہے۔ جی ہاں، اور وہ ثواب کی طرف بلاتا ہے۔ تمہارا وہ بہترین مددگار ہے فریضہ کی ادائیگی کے معاملے میں، جسے خدا نے تم پہ واجب کیا ہے، وہ شخص کی مانند ہے جس نے تم پر احسان کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ مؤذن تمہارا محسن ہے، وہ احسان کر رہا ہے۔ خوش اخلاقی سے اس سے پیش آؤ، اس کا شکریہ ادا کرو اور اس احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ پیش نماز کا حق۔ پیش نماز کا حق یہ ہے کہ جان لو کہ وہ تمہارے اور خدا کے درمیان ایک ایلچی ہے۔ اللہ ایک ایلچی ہے، اور وہ تمہارا نمائندہ ہے خدا کی بارگاہ۔ وہ خدا سے تمہارے بہاف پہ بات کرنے والا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تمہارے لیے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے۔ تم کچھ بھی نہیں کہتے ہو تب بھی تمہارے لیے اللہ سے مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بڑی بات۔ ضروری تو تھوڑی کہ ہر بندہ کہ فلاں دعا مانگو، وہ مانگتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے تمہارے حق میں تو اسے معاف کرو۔ یہ عجیب جملہ ہے، اور وہ خود کو تمہارے اللہ اکبر پیش نماز خود کو اللہ کے سامنے تمہاری صفر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ یا اللہ اس جماعت پہ کوئی تکلیف نہ آئے۔ تمہاری نماز کو صفر بنا دیا ہے اپنی نماز سے، تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب آ گیا دوست کا حق، ہم نشین، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے، ہم نشین کا حق جلیس کہتے ہیں اس کو۔ تیرے جلیس ہم نشین کا حق یہ ہے کہ تو اس سے جب بھی بات کرے تو نرمی سے بات کر، سخت بات نہ کر، انصاف سے پیش آ۔ اور جب اٹھو تو اس کی اجازت سے اٹھو، کٹسی، ہاں کٹسی کا خیال رکھو، باقاعدہ اسے کہو کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں، آپ محسوس تو نہیں کریں۔ ہمسائے کا حق، جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کی حفاظت کرو، اس کے گھر کی حفاظت، اس کی ناموس کی حفاظت۔ جب موجود ہو تو اس کا احترام کرو، اس کو مدد چاہیے تو مدد کرو، اور اس کی عیب جوئی نہ کرو۔ ہمسائے سے آشنا ہو جاتے ہیں نا، ہمارے یہاں یہ ٹاؤن ٹاک آف دا ٹاؤن نہ بنا، کسی کی بات کو پردہ پوشی کرو، اللہ تمہارے پردہ پوشی کرے۔ حسد نہ کرو، اگر ان کے گھر میں کوئی نعمت زیادہ ہے تو حسد نہ کرو، لفظ سے درگزر کرو، مصالحت سے رہو، اگر وہ دھوکے میں بھی ہو تو اس کو نصیحت کرو، خیر خواہ ہو۔ اب دوست کا حق، یہ تو تھا بیٹھنے والا، ساتھ بیٹھنے والا، دوست بھی ہو سکتا ہے، پہلے دوست بھی۔ اب جو دوست ہو، تمہارے دوست کا حق یہ ہے کہ کمزوری میں اس پر احسان کرو۔ اللہ اکبر، اگر وہ کمزور ہے تو احسان کرو، اور اگر اور زیادہ کمزور ہو تو کم از کم انصاف تو کرو، بے انصافی تو نہ کرو۔ یعنی اگر تم بھی کمزور ہو تو کم از کم انصاف کرو۔ جس قدر وہ تمہارا احترام کرتا ہے ایٹ لیسٹ اتنا احترام اس کا کرو۔
جس طرح وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے غیاب میں، وہ غیبت وغیرہ نہیں سنتا، تو تم بھی اس کی غیبت کو نہ سنو، برائی نہ سنو، اس کی حفاظت کرو، اس سے کسی معاملے میں سبقت لینے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ، ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے سبقت لینے کی کوشش، نیکی میں کرو، دنیا داری میں نہیں، خیر خائی کرو، حفاظت کرو، رحمت کا ذریعہ بنو۔ پارٹنر کا کیا حق ہے؟ پارٹنر جو بزنس پارٹنر، شاباش، جی ہاں، جب وہ حاضر نہ ہو تو اس کے کاموں کو ادا کرو، موجود ہو تو برابر ایکول رہ کر کام کرو، ہاں نہ ہو تو اس کے کام بھی کر دو، ہو تو برابر کام کرو، سبحان اللہ، وہ آئے تو اس کا کام آپ کر چکے ہو، یہ ہے۔ میں جب کم میں تھا، میرا ایک دوست تھا، وہ عجیب اتفاق ہوا کہ پہلے تو میرا کلاس فیلو رہا، پھر میرا شاگرد بن گیا، اب آیت اللہ بھی ہے، صادق نام تھا اس کا۔ تو میں ایک دن آیا حرم سے، دونوں ہم پڑھتے تھے، مجھ سے وہ ذرا عمر میں چھوٹا تھا مگر پڑھتے کی کلاس تھا۔ میں آیا تو میرے کپڑے سارے دھلے ہوئے، تو میں نے اس سے کہا یہ کپڑے کسی دھوئے؟ اس نے کہا میں نے دھوئے۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے دوست کا، حالانکہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اور یہ حق ہے۔ دوست کے شریک کے بارے میں، پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، کلاس فیلو ہے، رومیٹ ہے، اگر موجود نہ ہو تو اس کے کام کر دو، موجود ہو تو برابری سے کام کرو، اور اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے مال میں خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالی سبحان اللہ اس وقت تک اپنا کرم شامل رکھتا ہے دو پارٹیوں پر جب تک وہ خیانت نہیں کرتی، خیانت نہیں کرنی، ورنہ اللہ کا رحمت کا سایہ ہٹ جائے گا، ذل سبحانی چلا جائے گا۔ مال کہا گیا، مال جو آپ کماتے ہیں، مال کا آدمی ہے اسے حلال طریقے سے کماؤ، حرام نہ کرو، خرچ بھی حرام نہ کرو، ہاں نہ کماؤ حرام نہ گواؤ حرام، ہاں کوئی اب مثلا آپ کے پاس $100 تھے، آپ نے کسی روڈ پہ پھینک دیے، وہ حرام، اس لیے کہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ونڈو پرسن کا ہے، بینک والے کا، پیسہ کسی اور کا ہے، یہ تو آپ کے ہاتھ میں پھرنے کے لیے آیا، تو کماؤ بھی غلط نہیں، گواؤ بھی غلط نہیں، مال کی حفاظت کرو، راہ خدا میں خرچ کرو، اطاعت خدا کو نہ چھوڑو، میراث کا بھی خیال رکھو، غنیمت کا بھی خیال رکھو، مال کی وجہ سے بار بار گناہوں میں مبتلا نہ ہونا، مال آئے تو واقعی بندے کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ اب قرض خواہ کا حق، جسے قرض لینا ہے، اگر مال رکھتے ہو تو اسے ادا کرو۔ میں ایک دفعہ کراچی میں تھا، تو ایک ہمارے سیٹھ صاحب تھے، حیدر ملا، یہ مولانا نہیں تھے مگر وہ کہلاتے، ان کی امی ان کو ملا کہتی تھی، بہت سیٹھ تھے، ان کے جہاز چلتے تھے سمندر میں۔ میں نے ان سے کچھ پیسہ مانگا ادھار، کوئی ضرورت تھا، انہوں نے کہا سوچ کے بتاؤں گا۔ میں بڑا حیران ہوا، بھی اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اگلے دن انہوں نے پیسہ تو دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے سوچا اس لیے ہے کہ کراچی میں قرض الحسنہ یعنی قرض دے کے پھنسنا، میں آج نیت کر کے آیا ہوں کہ لینا نہیں ہے آپ سے، لہٰذا یہ لے لو بس، تو ایسے نہ کرو، ورنہ قرض دینا ہے تو پیسہ ہے تو دے دو۔
پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم قرض خواہ کو قرض ادا نہ کرنا خود اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. اللہ اگر نادار ہو تو قرض خواہ کو راضی کریں کہ مہلت دے دے. اسے کہہ دو کہ آپ کا ادھار دینا ہے انشاءاللہ مل جائے گا, گھبرائیے گا نہیں, تاکہ بیچارے کا بلڈ پریشر ہر سیشن میں بڑھتا نہ رہے. تو بدل یاد بھی ہے کہ تسلی دیتے. معاشرے کا حق یہ ہے کہ نفرت مت کرو معاشرے سے. یہ عجیب میسج ہے. ہاں, معاشرت سے سوشیالوجی سے نفرت نہیں کرنا, ورنہ تو میرا آپ بالکل کنارگیر ہو جاؤ, گوشہ نشین ہو جاؤ نا. گوشہ نشین نہیں ہونا, سوسائٹی میں رہو, بالکل رہو. ہاں بالکل, نفرت نہ کرو, دھوکہ بھی مت دو, جھوٹ بھی مت بولو, غافل بھی نہ ہو, تانا زنی بھی نہ کرو, اور لوگوں کی کار شکنی نہ کرو. کام ہو رہا ہے کسی یہ اور جوڑ دیجیے, دھوکہ مت دو, دھوکہ کھاؤ بھی مت. ہاں بالکل بالکل صحیح, درست, بالکل. یہ اب کا کیا امام نے فرمایا, آپ کی جد نے یہ کہا کہ نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. عام لوگ تھوڑے سے دیندار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو بس دنیا. نہیں, چھوڑنا نہیں ہے دنیا کو, دنیا کو بدلنا ہے, چھوڑنا نہیں. دنیا کو چینج کریں. بس 3 اور پڑھ لیتے ہیں آج کی حد تک, باقی انشاءاللہ. دھوکہ دینا بری بات ہے, جی ہاں, دھوکہ کھانا اس سے بری. بے شک. مگر وہ کوئی دھوکہ جو کھاتا ہے کوئی اس سے نہیں کھاتا نا, جی ہاں, وہ ٹیکنیکل طریقے سے اگلا دھوکہ دیتا ہے. آپ کا خدمت یہ ہے, میرا تجربہ یہ ہے کہ تم کہاں یہ کام کرو کہ تم سے غلطی نہ ہو. صحیح. جس سے بیوقوف کی عقل کی پہچان یہی ہے, بیوقوف سے غلطیاں زیادہ ہوں گی اور پھر عقل مند سے غلطیاں کم. شاباش. نصیحت کرنے والے کا بھی ایک حق ہے. اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, فرمایا اس کے ساتھ ہمبل پیش ہو, خواہ چھوٹا کیوں نہ ہو سکتا ہے اس کی نصیحت سے تمہارا بہت بڑا بھلا ہونے والا. ہمارے ہاں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں فوراً, اور جو نصیحت طلب کرتا ہے اس کا بھی حق یہ ہے کہ برداشت, وہ بھی برداشت پیدا کرے اور تم بھی احتیاط سے اس کو نصیحت کرو. اگر کوئی دعویٰ کرے مدعی ہو جائے تو اس کے دعویٰ کو فوراً باطل قرار نہ دو, لاجک سے پیش آؤ. یہ بہت بڑا. اگر کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دو, امرہم شورا بینہم. جس نے تمہارے خلاف دعویٰ کیا ہے اس کا بھی حق ہے, جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے خلاف اس کا بھی حق ہے. کہ توازن کے ساتھ رہو, حق کے ساتھ رہو, ظلم و تعدی کے ساتھ رہو. کیا امام علیہ السلام نے پوری سوشیالوجی کے قانون سے کہا. اور مشورہ امانت ہوتی ہے. شاباش. اور مجالس میں امانت, حضور نے فرمایا کوئی بات آپ سے کوئی کہے وہ امانت ہے, اس کو پبلک نہ کرو. نصیحت طلب کرنے والے کا حق ہے, نصیحت کرنے والے کا حق ہے, بڑے کا بھی حق ہے, چھوٹے کا بھی حق ہے. بڑے کا حق یہ ہے کہ اس کی عمر کی وجہ سے اس کا احترام کرو. آپ عالم صحیح, علامہ صحیح, مگر بڑے کا احترام کرو. ڈاکٹر صحیح, انجینئر صحیح, بڑے کا احترام. اور چھوٹے پہ شفقت کرو, نرمی سے پیش آؤ, پردہ پوشی کرو, مدارات کرو. سائل کا بھی حق ہے, جو مانگ رہا ہے اس کا بھی حق ہے. اگر تمہارے پاس ہے تو دے دو, بہانے نہ بناؤ. نہیں ہے تو طریقے سے معذرت ہے کہ اس کا دل نہ دو. جو تم سے سوال کر رہا ہے
اس کا بھی حق ہے. دے سکتے ہو تو دے دو, نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم اسے خوش کر دو, معذرت کے ساتھ, میٹھے بول کے ساتھ. اگر کسی نے تمہیں خوشی دی ہو اس کا بھی حق ہے کہ اس نے تمہیں خوش کیا ہے, اس کو تم کبھی غمناک نہ کرو. کیا بات, سبحان اللہ. اس کی قدر کرو, اس کا بدلہ دو. اگر کسی نے برائی کی ہے, اللہ آپ کو پتا چلا فلاں صاحب نے میری بڑی برائی کی ہے, حضرت فرماتے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, اس کا بھی حق ہے. برائی کرنے والے کا بھی حق ہے کہ اس سے درگزر کرو, تو خود بخود معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. اس کو ہوا میں دیتے پھر. اہل ملت کا بھی حق ہے, کمیونٹی کا. ہاں, حسن نیت, مہربانی, نرمی سے پیش آنا, محبت رکھنا, اصلاح کرنا, اچھے اخلاق سے پیش آنا, ان کے منافع کی حفاظت کرنا, لطف و کرم سے پیش آنا, سوسائٹی کا بھی حق ہے. حتیٰ کہ کافر ذمہ کا بھی حق ہے. فرماتے جو جزیہ دیتا ہے اس کا بھی حق ہے, اگر وہ تمہارے پاس رہتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ چیز ان سے قبول کر لو جو خدا قبول کرتا ہے, یعنی جزیہ, اور اپنے وعدے پہ پکے رہو, دل میں ان کے لیے بھی کدورت نہ رکھو. اسلام جب کافر ذمہ کے بارے میں کدورت رکھنے کا حکم نہیں دیتا تو مومنوں کے بارے میں کدورت کا کیسے؟ یہ مختصر خلاصہ تھا, چند جملے جو میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیے اس مناسبت سے کہ امام پاک کی ولادت کا دن ہے, بہت بڑی عید ہے. اس عید کے دن کم از کم کچھ نہیں تو تھوڑا بہت ہیڈ لائن کے طور پر 50 حقوق آج بیان کر دیا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم درس فقہ میں ان حقوق کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں. کہ اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت کے صدقے میں ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما, مشکلات کو حل فرما, قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, ہم سب کے بچوں کی صحیح تربیت فرما, ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما, ہم سب کو اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما, ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو 50 حقوق ہیڈ لائن کے طور پہ پڑے ہیں, ان سب حقوق میں سے کم از کم 40 ایسے ہیں جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں, 10 تو ایسے ہیں کہ جو لاگو نہیں ہوتے. ان 40 پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا. امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت سے سیکھ کر عبادت کرنے کی توفیق, آپ کے سجدوں سے سیکھ کر سجدوں میں گرنے کی توفیق عطا, آپ کے صبر سے سیکھ کر بے صبری سے حفاظت فرما. یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ اس درس کے دوران اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو تو معاف فرما, اور نیک نیتی سے کے ساتھ یہ درس دیا ہے, مجھے اور ہمارے بھائی بہنوں بچوں بچیوں کو اس درس پر عمل کرنے کی توفیق خیر بنا. سید ریاض حسین شاہ صاحب یہاں تشریف فرمائے, یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے اہل خانہ کو زندہ و سلامت رکھ. پروفیسر ڈاکٹر شان رضا صاحب ان کے اہل خانہ کو بچے, اسد شاہ صاحب کی والدہ مائدہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے ثاقب میاں کی ہمشیرہ کو مکمل طور پر شفا یاب فرما. یا اللہ ہمارے عباس شاہ صاحب کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرما. عباس شاہ صاحب کی فیملی پر بھی رزق کی بارش فرما اور مشکلات سے دور رکھ, تکلیفوں سے دور رکھ. سید رفعت سلطان زہری صاحب کو تمام تکلیفوں سے دور رکھ, ان کی والدہ, ان کی ہمشیرگاہ اور ان کے مرحومین بھائی وغیرہ کے درجات بلند فرما. مرزا فیملی, رفعت مرزا صاحب, سہیل مرزا, سلیم مرزا, مرزا فیملی کے مرحومین کی مغفرت فرما. میرے مرحومین کی مغفرت فرما, کامل کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ اور جو ہمارے اس وقت نعیم حیدر موجود ہیں, ان کی والدہ مائدہ کو جوار بی بی فاطمہ میں جگہ دے. یا اللہ نعیم حیدر کو اللہ نے بیٹی دی ہے, رحمت دی ہے, ان کی بچیوں کی, ان کی بیگم کی, میری بیٹی کی زندگی دراز فرما, اور ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما. ملک وحید صاحب, علی بخاری صاحب, ان جو آج نہیں آ سکے ہیں, یا اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کر. تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جنہوں نے القرآن سینٹر میں دام دنہ میں سخن قدم میں تعاون کیا, ان کے تعاون کو قبول کر. جو بیویاں پشت پردہ ہے یا اللہ
ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، وقار عابد کی والدہ مائدہ کو صحت عطا فرما، میسم اور اون کی بھی زندگی دراز فرما، ان کو لائق اور نیک بنا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل سید حسنین شاہ صاحب کو یا اللہ زندگی والا فرزند عطا فرما، اور ان کی پوری جعفری فیملی کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، اور ان کے کلام میں اور برکت عطا فرما، انجمن دعائے زینب اور القرآن سنٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، سید اسد علی شاہ نقوی کی طرف سے اور سید حسین جاوید شاہ کی طرف سے جو جشن منعقد ہو رہا ہے اتوار کو، اس کو کامیاب و کامران فرما، مومنین مومنات کو اس میں آنے کی توفیق عطا فرما، عامر میاں کو صحت عطا فرما، عامر اور ثاقب کو نمازیوں میں شمار فرما، ان کے دیگر فیملی کے افراد کو بھی یا اللہ لائق اور نیک بنا، امام زمانہ کے ساتھیوں میں ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔